اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 سے 21 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اپنی جوانی کو اور وہ ہر لحاظ سے توانا ہو گئے، آتَيْنَهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ یعنی جب آپ کے ظاہری اور باطنی قوا پورے اعتدال کے ساتھ استوار ہو گئے اور آپ پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو آپ کو خصوصی علم و حکمت سے نوازا گیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے اور جوان ہو گئے، اور جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ایک دن کیا ہوا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک روز وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے ایسے وقت جبکہ اس کے باسی غفلت میں پڑے سو رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں رہتے تھے۔ عام طور پر شاہی محلات جو تھے وہ شہری آبادی سے الگ علاقے میں ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے شہر میں آنے کا یہاں خصوصی انداز میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ علی حین غفلت کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو آپ علل صبح شہر میں داخل ہوئے جب لوگ ابھی نیند سے بیدار نہیں ہوئے تھے، یا پھر دوپہر کے قلولے کے وقت آپ اس شہر میں داخل ہوئے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو اس نے وہاں پایا دو اشخاص کو آپس میں لڑتے ہوئے۔ هَذَا مِن شِيعَتِهِ، ایک اس کی اپنی قوم میں سے تھا، وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ، اور دوسرا اس کی دشمنوں میں سے تھا۔ یہ یعنی دو شخص جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں ایک بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا فرعون کی قوم قبطی قوم کا تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، تو مدد مانگی موسیٰ سے اس نے جو اس کی قوم سے تھا، عَلَى الَّذِينَ مِنْ عَدُوِّهِ، اس کے خلاف جو اس کی دشمن قوم سے تھا۔ یعنی موسیٰ جب وہ شخص لڑ رہے تھے تو لڑنے والے ایک شخص جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا اس کے خلاف جو فرعون کی قوم سے تھا۔ فَوَقَذَهُ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ رسید کیا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یعنی آپ نے اپنی قوم کے شخص کی مدد کرتے ہوئے اس شخص کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی جان نکل گئی اور وہ مر گیا۔ کالا، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یقیناً وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نیت نہیں تھی اس شخص کو قتل کرنے کی، آپ نے تو اس کو ڈرانے کے لیے ایک مکہ رسید کیا تھا، لیکن وہ مکہ کہیں ایسی جگہ لگا کہ اس شخص کی جان نکل گئی۔ تو آپ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو میرے سے عمل سرزد ہوا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی وجہ سے یہ میرے سے عمل سرزد ہوا ہے۔ قال ربی، کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے۔ فغفر لہ، تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جب آپ سے وہ قتل سرزد ہو گیا تو آپ فوراً اللہ کے حضور رجوع کیا اور اپنی معافی کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا، بے شک اللہ بہت
معاف کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علیہ، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار بسبب اس احسان کے جو تو نے مجھ پر کیا میں عہد کرتا ہوں فلن اکون ظہیر للمجرمین، کہ اب میں کبھی مددگار نہیں بنوں گا مجرموں کا۔ یعنی جب اللہ نے معاف کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ اے پروردگار عالم اب میں کبھی بھی کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو اس نے صبح کی شہر میں اس کیفیت میں کہ وہ خوف زدہ بھی تھا اور چکنا بھی۔ ظاہر ہے قتل کے بعد شہر میں ہر طرف قاتل کو ڈھونڈنے کی دھوم مچ گئی، ہر طرح سے تفتیش و تحقیق ہو رہی ہوگی، چنانچہ آپ خوف زدہ بھی تھے کہ کہیں راز نہ کھل جائے اور محتاط اور متجسس بھی۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو اچانک اس نے دیکھا جس شخص نے کل اس سے مدد مانگی تھی، يَسْتَصْرِخُهُ، آج پھر وہ اسے فریاد کر رہا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام شہر میں اپنے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کیا کہ وہی شخص، وہی اسرائیلی شخص جو کل لڑ رہا تھا اور اس کی مدد کرتے ہوئے آپ سے قتل سرزد ہو گیا تھا، آج پھر وہ کسی سے جھگڑ رہا ہے اور پھر آپ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، انک لغوی مبین، تم ہی ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو، باغی ہو، سرکش ہو۔ فلما ان اراد یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب آپ نے پکڑنا چاہا، فلما ان ارادہ، پھر جب آپ نے ارادہ کیا، ان یبطشا، کہ وہ پکڑیں، بالذی هو عدو لہما، اس شخص کو جو دشمن ہے ان دونوں کا، کالا یا موسیٰ، تو وہ چیخ اٹھا، یعنی جو بنی اسرائیل کا شخص تھا وہ چیخ اٹھا، اتریدون ان تقتلونی کما قتلت نفسا بالامس، کہ اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو آگے بڑھے تھے اس قبطی کو پکڑنے کے لیے تاکہ اسے اپنے بنی اسرائیلی بھائی کو مارنے سے روک سکیں، لیکن چونکہ آپ کے غصے کا رخ اسرائیلی کی طرف تھا اور اس کو سختی سے ڈانٹتے ہوئے آپ نے کہا تھا انکا لغوی مبین، اس لیے وہ سمجھا کہ آپ اس کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہنے لگا، قال یا موسیٰ اتریدونی ان تقتلونی کما قتلت نفسا بالامس، کہ اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا۔ ان تریدو الا ان تکونوا جبارا فی الارض، تم تو صرف یہ چاہتے ہو کہ تم اس ملک میں بڑے جابر بن جاؤ، وما تریدو ان تکونا من المصلحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والے بنو۔ گویا اس مکالمے سے اس اسرائیلی نے ثابت کر دیا کہ وہ خود ایک منفی سوچ کا حامل اور گھٹیا کردار کا مالک شخص تھا۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور ایک شخص آیا شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا، یعنی جب وہ راز کھل گیا کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، تو یہ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچی، تو وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ موسیٰ کو گرفتار کر کے قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے۔ اور اتنے میں ایک شخص جو فرعون کی قوم سے تھا وہ دوڑتا ہوا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا اور آ کر کہنے لگا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ آیان حکومت تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں
کہ تمہیں قتل کر دیں، یعنی اس نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے اس شہر سے نکل جائیں، بادشاہ کے دربار میں تمہارے قتل کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ فخرج انی لک من الناصحین، کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب، تو وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ڈرتے، بڑا چوکنا ہو کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اس شہر سے نکل پڑے بڑے چوکنے ہو کر۔ قال ربی نجنی من القوم الظالمین، کالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربی، اے میرے پروردگار، نجنی، مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ان ظالم قوم سے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔